شجاع صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پوسٹ وار، آپ دو تین دفعہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ نئی الائنمنٹ ہوگی، اس ریجن میں کس طرح کی گروپنگ سامنے آ سکتی ہے؟ ایک تو گروپنگ پاسبل ہی ہو سکتی ہے کہ چائنا، پاکستان، سعودی عربیہ اور ٹرکی، یہ چاروں مل کے اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے کوئی الائنس وغیرہ کر لیں، اور دوسرا براڈر اگر ریجنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کی کوئی صورت اور بھی بن سکتی ہے۔ آپ کی کیا رائے؟ آپ نے صحیح بات کی کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان کافی رفٹس پیدا ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ یو اے ای اور اسرائیل کی اکنامک ریلیشن شپ بہت بڑھ چکی ہے ابراہیم اکارڈز کے تحت، اور سعودی عرب نے ابراہیم اکارڈز پہ سگنیچر نہیں کیا، تو یہ بھی ایک اور ریلیشن شپ ہے۔ اور اے آئی انویسٹمنٹ جو اسرائیل کر رہے یو اے ای میں وہ بہت بڑی ہے، اور یو اے ای کو اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کے لیے رانا صاحب نے صحیح فرمایا کہ پورا علاقہ جو ہے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سالانہ اس وقت تقریباً $11 بلین خلیج اور سعودی عرب سے ریمیٹنسز میں پاکستان کو آتے ہیں۔ اگر جنگ جاری رہتی ہے اور یہ لوگ واپس کیے جاتے ہیں، یا خلیج میں اور سعودی عرب میں اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے، جو کہ پہنچ چکا ہے کافی حد تک، تو پھر وہ ریمیٹنسز پہ بھی اثر ہوگا اور پاکستان پہ بھی ظاہر اثر ہوگا۔ تو یہ جو کرنٹ فورن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ جو ہوا ہے، یہ ظاہر ہے اس پہ بھی اثر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ضروری ہے کہ سمجھیں ہم کہ سعودی عرب نے خود بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ تقریباً $10 بلین کا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ان کو نقصان پہنچا ہے، اور جو ایم بی ایس کی جو اسکیمز تھی وہ کافی حد تک رکی ہوئی ہیں اسی وجہ سے، فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کی جو کافی فیسلٹیز ہیں خلیج میں، آئندہ ان کی کیا حالت ہوگی۔ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کافی حد تک پرسنل کو امریکہ نے وہاں سے نکال دیا ہے اور ان کو ایویکویٹ کر کے امریکہ لائے ہیں، اور ایک رپورٹ جو میں نے آج ہی پڑھی اس میں یہ کہ ان کے پاس سوٹ کیس تک نہیں تھے، وہ صرف جو کپڑے پہنے تھے وہ پہن کے ان کو کہا کہ نکلو یہاں سے، اور اب انہوں لوکل نے کہا کہ جو فیسلٹی۔ بیک پیک میں جو کچھ آ جائے بس ہاں، وہ آپ لے جا بالکل سکتے ہیں، باقی چھوڑیں اور یہاں سے چلیں۔ بالکل، اور ان کو اب وہ جن کمیونٹیز میں وہ واپس آئے ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ دیٹس ٹرو۔ جو ملٹری لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں امریکہ میں خاص طور پہ، یہ تاریخ نہیں پڑھتے اور نہ ہی اسے کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ نے ویتنام کا ذکر کیا، ویتنام پہ بہت کچھ کام ہوا، جنرل پیٹریس نے ایک تھیسس لکھی تھی پرنسٹن میں جب وہ پی ایچ ڈی انہوں نے کی، لیکن وہ لائبریریز میں پڑھی ہوتی ہے، کوئی پڑھتا نہیں۔ تو جب تک یہ تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو یہ ایسی حماقتیں کرتے رہیں گے۔